اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات پڑھیے گا محمد والے. میں نے کہا کہ صلوات پڑھیے، وہ آپ نے پڑھ دی، توجہ ہے. مگر ایک بات مجھے سمجھ نہیں آتی، علماء و ذاکرین، مجتہدین، مراجع، ولایت فقیہ، کوئی بھی ہو، وہ سب یہی صلوات پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہ پڑھتے ہیں. میں اپنی ماؤں بہنوں سے اپیل کرتا ہوں کہ خاموش ہو جائیں، 1 گھنٹے کی بات ہے، کیونکہ شور کی وجہ سے اگر بات ضائع ہو گئی تو میرا سارا مقصد فوت ہو جائے گا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا. جب بھی یہ آیت پڑھی جاتی ہے تو ہم یہ درود پڑھتے ہیں جو حسب حال حسب عادت ہم پڑھتے آ رہے ہیں. توجہ ہے یا نہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ محمد وآل محمد پہ درود بھیجو. ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ تو بھیج. اللہ کہہ رہا ہے تم بھیجو. تھوڑا مشکل موضوع ہے، میرا ساتھ دیجیے گا، توجہ کیجیے گا. بھائی جب اللہ کہہ رہا ہے تم بھیجو، ہم کہہ رہے ہیں تم بھیجو، تو یہ بات کہیں ایسا تو نہیں کہ تو میں تک ہے اور درود ابھی تک بھیجا ہی نہیں گیا. وہ کہہ رہا ہے تم بھیج. یہ 5 منٹ کی طرف خشک تمہید ہے، مشکل، اس کا ساتھ دیجیے گا میرا. وہ کہہ رہا ہے کہ جعفریہ کالونی والوں تم بھیجو. جعفریہ کالونی والے کہہ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اے اللہ تو بھیج. ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں، تم بھیجو. وہ کہہ رہا بھائی میں تو بھیج ہی رہا ہوں، درود تم نے بھیجنا ہے، میں بھی بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھی بھیجتے ہیں. اب یہ درود ہے کیا؟ میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ تمہید تھوڑی مشکل ہے، مگر میرا ساتھ دیجیے گا. یا اس آیت کے 2 جز ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد جس تحت آیت پڑھی جاتی ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، پہلا جز یہ ہے. دوسرا جز ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود کوئی عام شے نہیں ہے، درود کوئی آسان شے نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ، توجہ، آپ کو آل محمد کا واسطہ، توجہ کیجئے گا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. میں بھی بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھی بھیجتے ہیں. مگر مومنین تم نے 3 کام کرنے ہیں، ایک کام نہیں کرنا، 3 کام کرنے ہیں تبھی درود قبول ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلو تو ہے ہی درود، علیہ کیا ہے؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. درود اس کا قبول ہوگا جس کے دل میں محبت نہیں، مودت ہوگی. تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے گا. جس کے دل میں محبت نہیں، عشق، پیار نہیں، مودت ہوگی، اس کا درود قبول ہوگا. علیہ وسلموا، پھر درود کے بعد سلام بھیجو کہ مولا تو اس قابل ہے کہ ہم نے تم پہ درود بھیج دیا. تسلیما، پھر تسلیم کرو کہ یہ عبادت ہماری قبول ہو چکی ہے. یہ نہیں کہو کہ پتہ نہیں قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. بہت توجہ قبلہ کیجئے گا. یہ آج یہ 5 منٹ کی تمہید بڑی مشکل ہے، اس کا میرا ساتھ دینا ہے. اب علیہ السلام ہم پڑھتے ہیں جب بھی آل محمد کا نام آتا ہے. آل محمد علیہ السلام نہیں ہے، علیہ السلام ہے آدم، علیہ السلام ہے نوح، علیہ السلام ہے ابراہیم،
علیہ السلام ہے موسیٰ، علیہ السلام ہے عیسیٰ۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے یہ آل محمد کیا ہیں؟ تو قرآن کی سورہ رحمان کی آیت ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ کا چہرہ علیہ السلام نہیں ہے، ذُو الجلال والاکرام ہے۔ توجہ، آل محمد علیہ السلام نہیں ہے، یہ علیہ السلام گر ہیں۔ آل محمد علیہ السلام نہیں ہے، آل محمد ذوالجلال ہیں۔ آل محمد توجہ ہے یا نہیں ہے؟ معصوم سے پوچھا گیا، کتاب کا نام معنی الاخبار ہے، کہ مولا درود کیا یہ ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد؟ کہا یہ تمہارے لیے رعایت ہے، یہ رعایتی ذکر ہے۔ تو کہا پھر مولا درود کیا ہے؟ کہا اسجدہ اول محمد، اگر کوئی آل محمد کا فرد تمہارے سامنے آ جائے تو تم سجدہ کر دو، یہی درود ہے۔ توجہ نہیں کیا عزیزان محترم؟ امام نقی کعبے کے ساتھ بیٹھے ہیں، کعبہ ہے، امام نقی بیٹھے ہیں، ایک آدمی کعبے کے اندر داخل ہوتا ہے اور اس نے جاتے ہی امام نقی کو سجدہ کر دیا۔ جو سمجھ رہے ہیں بھائی میں ان کو داد دیتا ہوں نا، امام نقی کو سجدہ کیا، کعبے کو سجدہ نہیں کیا۔ لوگوں نے کہا تم نے شرک کر دیا، کہا لعنت ہو تم پہ، جسم کی اہمیت نہیں ہوتی، روح کی اہمیت ہوتی ہے۔ میں نے روح کو سجدہ کیا ہے، درود ہے آل محمد کو سجدہ، درود ہے آل محمد کا ذکر، درود ہے آل محمد کی عبادت، آل محمد کی خاطر اپنی رضا کو تبدیل کر دینا درود ہے۔ آپ کیوں نہیں سمجھ رہے میری بات کو عزیزان محترم؟ آل محمد کی مودت میں اپنے ارادے کو تبدیل کر دینے کا نام اللہ کہہ رہا ہے، میں بھی کر رہا ہوں۔ توجہ نہیں کر عزیزان محترم؟ میں ان کی خاطر اپنے ارادے بدلتا ہوں۔ ایک کو کہتا ہوں کہ اولاد نہیں، جب یہ مانگتے ہیں تو ساتھ ساتھ دے دیتا ہوں۔ میں تو کہہ دیتا ہوں کہ بھئی اولاد نہیں ہے۔ ارادے بدل دیتا ہوں ان کی خاطر۔ توجہ ہے یا نہیں ہے ظالموں؟ ارادے کو بدل دینا، فرشتے ان کا ادراک نہیں رکھتے، ان کا درود یہی ہے کہ جب بھی آئیں ان کی خاطر ارادے بدل دیتے ہیں۔ اب برا نہیں مانی گا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ جبریل فنزل جبرائیل ہی ودق الباب رسول اللہ ہے، رسول کے دروازے پہ دستک دیتا ہے، اندر سے ایک کنیز ہے۔ اللہ کے لیے میری بات سمجھ آ جائے آپ کو۔ وہ بولتی ہے کون؟ جبریل کہتا ہے میں محمد مصطفیٰ سے ملنے آیا ہوں۔ یہاں پہ فضا کہتی جاؤ، ابھی میرا سید سو رہا ہے۔ چلا جاتا ہے، پھر آتا ہے، کون؟ کہ میں جبریل۔ کہ جاؤ، ابھی میرا آقا سو رہا ہے۔ چند لمحوں بعد پھر آتا ہے،
برا تو نہیں مانیں کہ میں یہ جملے جناب فضا کے ہیں، میرے نہیں ہیں. تیسری دفعہ آیا نا تو جناب فضا کہتی تمہیں سمجھ نہیں آئی، نکل جاؤ یہاں سے وگرنہ فضا کو غضب آ جائے گا. یہ نہ ہو کہ تمہارا نور فضا دیکھ کر بھسم کر دے، تمہیں غرق کر دے. جبریل پریشان ہو کے بھی جا ہی رہا تھا کہ آیت نازل ہوتی ہے والمرسلات رسلا، فرشتوں کو ڈانٹنے والی کی قسم. فرشتوں کو جھڑکنے والی کی قسم. توجہ ہے یا نہیں اذان محترم؟ اب درود ہے بروزن فرقان، درود ذات صرف اس کے لیے ہے جو فرقان ہے. توجہ ہے یا نہیں اذان محترم؟ میں یوں سمجھاتا چلو 3-4 آیتیں پڑھ کے میں نے موضوع پہ آنا ہے، کیونکہ مجھے ایک موضوع کا حکم دیا گیا ہے، میں نے اسے مکمل کرنا ہے. قرآن کا نام کیا ہے؟ فرقان مجید کہتے ہیں نا. ویسے تو الکتاب بھی ہے، کئی نام ہے قرآن کے، مگر جو بنیادی نام ہے وہ فرقان ہے. کہ جب بھی مولوی گزا کی تلاوت کرتا ہے تو کہتا ہے قرآن مجید فرقان حمید سے یہ آیت پڑھ رہا ہوں. یعنی قرآن کا نام، اور یہ کسی اور نبی پہ نازل بھی نہیں ہو سکتی، ایسی ہے نا. اور فرقان کا مطلب ہے حق اور باطل کو جدا کرنے والا. اللہ موسیٰ سے ارشاد فرماتا ہے، توجہ ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ الْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اے موسیٰ ہم نے تمہیں کتاب دی تاکہ تم تبلیغ کر سکو، اور تمہیں فرقان دیا تاکہ تم اس سے مدد مانگ سکو. یعنی کہ معلوم ہوا قرآن اور ہے، فرقان اور ہے. اللہ پھر ہارون سے خطاب کرتا ہے وَإِذَا سورہ بقرہ میں وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْكِتَابَ الْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. ہم نے ہارون کو بھی فرقان دیا تاکہ یہ فرعون سے مقابلہ کر سکے. یعنی معلوم ہوا کتاب اور ہے. توجہ، بہت توجہ کیجیے گا. اللہ آپ سے اور مجھ سے مخاطب ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان اتقوا اللہ یجعل لکم الفرقان لعلکم تہتدون. مومنو اگر تم متقی ہو جاؤ تو تمہاری نصرت کے لیے فرقان بھیجوں گا. 5 منٹ کی تمہید میں نے کہا تھا مشکل ہے مگر میرا ساتھ دیجیے گا. یعنی قرآن اور ہے، فرقان اور ہے. اللہ اس محمد سے ارشاد فرما رہا ہے سورہ فرقان میں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. اے محمد ہم نے تمہیں اسپیشل فرقان دیا ہے تاکہ وہ تمہاری نصرت کر سکے. یعنی کہ قرآن اور ہے. اب یہ فرقان کیا ہے؟ سورہ الحدید میں ارشاد ہوتا ہے وَرُسُلُهُ بِالْغَيْبِ وَلِلَّهِ غَيْبُ الْفُرْقَانِ. وہ فرقان تو نبیوں کی چھپ چھپ کے اور خدا کے سامنے مدد کرتا ہے. یعنی معلوم ہوا قرآن اور ہے، فرقان اور ہے. اب آپ پریشان ہوں گے کہ فرقان ہے کیا؟ ایسے ہی ہے نا. علی علیہ السلام و جل جلالہ کے پاس بیٹھے ہیں حسن. توجہ، مجھے حکم ہے اس موضوع کا، اس لیے میں اس پہ آ چکا ہوں. مجھے حکم ہے، توجہ کیجیے گا. خط آتا ہے، یہ بات سنی ہوئی ہے مگر یہ بات آپ تک نہیں پہنچی، تھوڑی سی پہنچی مگر میں مکمل پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں. خط آتا ہے کہ ایک بادشاہ ہے، اس نے خط لکھا ہے کہ میں نے 2 بادشاہوں کے بیٹوں کو بلایا ہے، ایک معاویہ کا بیٹا یزید، ایک علی کا بیٹا حسن. میرے پاس چند تصاویر ہیں، جو بتا دے گا کہ یہ تصویر کس کی ہے میں اس کے ہاتھ پہ ایمان لے آؤں گا. علی بادشاہ نے کہا اے حسن
کہ جی بابا کہ روپ جلال میں جاؤ. حسن پہنچے وہاں, گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے نا, مجلس شروع ہو چکی ہے, تمیز ساری ختم ہو چکی ہے, اب بس نعروں کی مجلس شروع ہونے والی ہے. اتنے میں معاویہ نے یزید کو بھیجا. وہ بادشاہ ان دونوں شہزادوں کو, میں لفظ استعمال کروں تو دونوں شہزادے, توجہ کیجئے گا, ایک کمرے میں لے کے جاتا ہے اور چند تصاویر دکھائیں, اور یزید کو کہا کہ بتائیے بادشاہ یہ تصویر کس کی ہے؟ سرکار اسے اپنے باپ کا نہیں پتا, وہ تصویروں کا کیا پتا؟ اسے کیا پتا کہ یہ تصویریں کن کی ہیں؟ اس نے کہا مجھے نہیں معلوم. بادشاہ نے امام حسن کی طرف مخاطب ہو کے کہا آپ بتائیے یہ تصویر کن کی ہیں؟ امام مسکرا کے کہتے ہیں ہم کمروں میں بات نہیں کرتے. منبر ہمارا خاندانی حق ہے, یہ تصاویر دربار میں لاؤ پھر میں بتاؤں گا. تصویریں دربار میں لائی گئی, ایسی ہجوم ہے, سامنے تصاویر رکھی گئی, گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے نا, لفظ نہیں ضائع ہونا چاہیے, توجہ کیجئے گا. بادشاہ نے کہا حسن اب بتائیے. آئی امام حسن کہتے ہیں قولوا یصورکم تعارفک بتعارفک علیہا, بادشاہ یہ بھی تم پہ چھوڑتے ہیں, یہ میرا تعارف کروائیں یا میں ان کا تعارف کروائیں؟ بتاؤ یہ تصاویر میرا تعارف کروائیں یا میں ان کا تعارف کرواؤں؟ بادشاہ نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, بے جان ہیں. میرے نوجوان بھائیو جملہ بہت بڑا ہے اور مجھے نہیں پتا کون اس جملے کو لینے کی کوشش میں بیٹھا ہوا ہے. جب کہا نا کہ یہ بے جان ہیں, یہ تو بولیں گے نہیں. حسن کو جلال آتا ہے, کہا اوزا یصور الوجودا, بادشاہ ان کا تو وجود ہے, میرے ساتھ تو وہ بولتا ہے جس کا وجود بھی نہیں. ارے یہ تو وجود رکھتی ہیں, میرے ساتھ تو وہ بولتا ہے جس کی زبان نہیں. جملہ توجہ نہیں کیا عزیزان محترم. اچھا میں بڑا ایک جملہ کہنے لگا ہوں, پتہ نہیں مجھے, یہ غیر مرتضی جملہ ہے, یہ موضوع کا نہیں ہے. ایک کتاب ہے, نام تو لینا نہیں چاہیے مگر میں لے ہی دیتا ہوں, میں 14 ستارے. دیکھیے میں کتنا آپ کے ساتھ کوپریٹ کر رہا ہوں کہ کتاب بھی میں نے وہ نام لے لی جو ہر گھر میں ہے. اب تو فتوے کی گنجائش ہونی نہیں چاہیے. آپ اس میں امام حسن کی سوانح حیات پڑھیے. جب حسن دنیا میں آتے ہیں نا, اسکندر شاہ جی بہت بڑا جملہ ہے, سیدہ کی قسم میری ساری تعلیم ایک طرف, یہ جملہ ایک طرف, میں کبھی کبھی جملے کو یاد کر کے بڑا جھومتا ہوں. کتنا لطیف جملہ ہوگا نا. امام حسن دنیا میں آتے ہیں, ابھی چند ہی لمحوں کے امام حسن ہیں کہ رسول ہاتھوں پہ اٹھاتے ہیں اور غور سے دیکھتے ہیں, کہتے اللہم بحق اسألک بوجہ الکریم, رب جلیل تمہیں خوشی نہیں کہ تیرے وجود کو میں اپنے ہاتھوں پہ لیے بیٹھا ہوں. کتنی بڑی بات کر گیا اور آپ کے ساتھ آپ نے میری بات ضائع کر دی ہے. توجہ نہیں کی عزیزان محترم. رب جلیل تمہیں خوشی نہیں تیرے وجود کو میں محمد اپنے ہاتھ پہ لیے بیٹھا ہوں. اللہم بے صدری کا صدری ہی, رب جلیل تیرا سینہ کتنا خوبصورت ہے. بے حل المشکلات ہی بے یصدقون, بھائی یہی تو جملہ ہے جس کا میں لطف لیتا ہوں, توجہ ہے یا نہیں ہے. بے حل المشکلات ہی بے صدر نالین کا, اے اللہ تمہیں حسن کے پیروں کے ناخن کا واسطہ میری مشکل کو حل کر دے. اب اس سے زیادہ تو نہیں پڑھ سکتا میں.
اتنا بڑا جملہ آپ نے اتنی آسانی سے ضائع کر دیا. بھئی تھوڑا مشکل میں کرتے تو مجھے پریشانی نہ ہوتی. اس کے پیروں کا صدقہ. جب کہا نا کہ یہ بے جان ہے تو کیا ہو گیا؟ بادشاہ تم بتاؤ یہ میرا تعارف کروائیں یا میں؟ بادشاہ نے کہا اگر یہ بولتی ہیں تو کروا دے. جو ہے یہ نہیں اذان محترم. حسن نے، یہ غلط بات ہے کہ حسن نے تعارف کروایا ہے. حسن بادشاہ نے تعارف نہیں کروایا، ان تصاویر نے تعارف کروایا ہے. حسن ایک ایک جملہ کہتے تھے، تصویریں خود بولتی تھی. اب میں دیکھتا ہوں حسن بادشاہ جملہ کہنے لگے، تصویریں تو بولتی ہیں، آپ بولتے ہیں یا نہیں؟ توجہ ہے یا نہیں اذان محترم؟ پہلی تصویر کو حسن کہتے ہیں قوم بِإِذْنِ ربی، بولو اپنے رب کے حکم سے. میرے اللہ، اپنا توجہ نہیں کیا عزیزان محترم. اے تصویر بول، تیرا رب تمہیں حکم دیتا ہے، بول. اے تصویر بول، تمہارا رب تمہیں حکم دیتا. مجھے نہیں پتا وہ تصویر کس کی ہے، پتا آپ نے کروانا ہے نا. اب وہ تصویر بولتی ہے یا حسن سیدۃ علیہ ذل جلال والاکرام ہی یابن ذل جلال والاکرام ہی بیدہ خلقتہ خلقت من الطین. اے بادشاہ یہ حسن ہے، یہ ذل جلال والاکرام کا بیٹا ہے جس نے مجھے 40 دن گوندا ہے. میرے ذہن میں ایک بات آ گئی، توجہ کیجئے گا عزیزان محترم. اور اس وقت وہ پتہ نہیں کون ہے، آپ کو تو پتہ چل گیا نا، مجھے نہیں ابھی تک پتہ چلا، کیونکہ ابھی اس نے آدھی بات کرنی ہے. تصویر نے، اس نے کہا یا ایھا الملائکۃ یسکنوا سجدتہ، میں وہ ہوں جس نے فرشتے مجھے جھکتے ہیں. یسبح الکلام کلام یسبح، میں وہ ہوں کہ فرشتے میری تسبیح کرتے ہیں. اور اے بادشاہ آج کے بعد دنیا کو کہہ دو، لوگ کہتے ہیں کہ میرا کوئی باپ نہیں ہے، انا ترابا ہوا یا بن البو ترابا، میں مٹی سے ہوں، اس کا باپ میرا باپ ہے. آدم کے باپ کا نام علی، آدم پوری کائنات کا باپ ہے، اور آدم کے باپ کا نام علی. یہ تو ہے پہلی تصویر. توجہ ہے یا نہیں؟ اب یہ نہ شروع کر دیجئے گا کہ ذرا تصویر سے نکل کے سامنے تو. دوسری تصویر دیکھی، نو نے کہا یہ تعارف ہو، بولو میرا تعارف کرواؤ. توجہ ہے یا نہ؟ اب وہ دوسری تصویر کیا کہتی؟ انا ثانی الآدم بہا یومن نعینن ذل جلال والحسن. یہ حسن ہے اور اس کے باپ نے میری کشتی کو اپنے حصار میں لے رکھا تھا. ابھی جملہ آنا ہے، توجہ ہے یا نہیں اذان محترم؟ یہ نو ہے. توجہ. نو نے کہا کہ بادشاہ سن، جب میں نے کشتی بنا لی تھی تو میں نے اعلان کیا تھا کائنات میں، بادشاہ جب میں نے کشتی بنا لی تو میں نے اعلان کیا تھا کہ یا ایھا الناس یا ایھا الحیوان ناطق بالصامت قولوا بلا الہ الا اللہ ان تصدیق مصدوق النبوت ہی. اے لوگو، اے جانوروں، کوئی ہے جو میرے کہنے پہ اس کشتی میں بیٹھے اور اس پر ایمان لائے جو مجھے بھی دیکھ رہا ہے اور اللہ کو بھی دیکھ رہا ہے. عین اللہ، کوئی ہے جو اللہ پہ عین پہ ایمان لائے. تو بادشاہ تم جانتے ہو سب سے پہلے کس نے قدم اٹھایا؟ اب بادشاہ بھی بول رہا ہے نا. بادشاہ نے کہا کس نے؟ کہا خنزیر، سور. توجہ. جب کہا نا کوئی ہے جو اس پہ ایمان لائے جو مجھے بھی دیکھتا ہے، یعنی علی پہ ایمان لائے، تو علی پہ ایمان لانے کے لیے سب سے پہلے سور نے قدم اٹھایا. جی توجہ ہے. یہ سرکار قرآن میں لکھا ہے تو میں لے لوں تو کون سی پریشانی ہے؟
قرآن تو نجس ہوا نہیں، ٹھیک ہے، یہ ساری صرف باتیں بنی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جو خود سور ہوتے ہیں پھر وہ ایسے سور سے جلتے ہی ہیں۔ توجہ ہے یہ نیزہ دار محترم۔ اب اس سور نے قدم اٹھایا، باقی سور جتنے تھے انہوں نے کہا کہاں جاتے ہو؟ کہا ہوا قولوا ولایت علی ابن ابی طالب، ارے بابا علی کی ولایت کا مسئلہ ہے۔ یہ سور اس ملا سے کروڑ درجے بہتر ہے، علی کی ولایت میں شک نہیں کر رہا۔ دوسری تصویر کس کی؟ نوح کی۔ اب جناب حسن تیسری تصویر کی طرف مخاطب ہوتے ہیں، یصبر التعریف علیہ، تم بولو کہ میں کون ہوں۔ مختصر کر دیا، مجلس ساری ختم کر دی میں نے، کہا میں ابراہیم ہوں، اس کے باپ کے لیے میں نے گھر بنایا ہے۔ چوتھی تصویر کی طرف دیکھ کے کہا یصبر علیہ، میرا تعارف کرواؤ۔ وہ تصویر بولی یہ حسن ہے، اور اس کے بابا کو میں طور پہ دیکھنے گیا تو بس میرا کام ہو گیا۔ پانچویں تصویر کا میں ہوں عیسیٰ، جی توجہ، میں عیسیٰ ہوں اور میں اس کے شاگرد کی عطا۔ شاگرد سے مراد جبریل، وقت نہیں ہے۔ جب یہ ساری تصویروں کا تعارف کروایا، ایک تصویر رہ گئی۔ حسن نے اسے نہیں کہا کہ میرا تعارف کرواؤ، یقدم ہو یصبر الل، جو سمجھ رہے ہیں میں ان کو داد دیتا ہوں، توجہ کیجیے گا۔ حسن بادشاہ اس تصویر کی طرف بڑھتے ہیں، بادشاہ نے کہا اسے کیوں نہیں کہا؟ کہ یہ ہمارے لیے نہیں، ہم اس کے تعارف کے لیے آئے ہیں، یہ محمد میرا نانا ہے۔ یہ محمد اور میرا نانا ہے، یہ اس کے دل میں رہتا ہے جس کا دل نہیں ہے۔ میرے اللہ توجہ کیوں نہیں کر رہے؟ خدا کی قسم ابھی یہ جملہ کہنا تھا کہ تصویر بولی یا حسن بے احسن و یبنا، اے میرے خوبصورت بیٹے، توجہ نہیں کر زیدان محترم، بے احسن القدیم اللہ علیہ القدیم ہی، اے میرے وہ بیٹے جب سے وہ ہے تب سے تو ہے، اور جب سے تو ہے تب سے وہ ہے۔ بادشاہ نے پریشان ہو گیا، ایمان لے آیا، جی ٹھیک ہے۔ اب امام حسن بادشاہ وہاں خطبہ دیتے ہیں، اور میں خطبے کا ترجمہ نہیں کروں گا، یہ دل میں رکھیے گا، ایک لفظ کا بھی ترجمہ نہیں کرنا، یہ آپ خود سمجھیں گے۔ 6 مجلسوں کے بعد بھی میں نے ترجمے ہی کرنے ہیں، تو پھر سرکار میرے پڑھنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ خطبہ دیتے امام حسن بڑی شان و شوکت کے ساتھ ممبر پہ آتے ہیں، جیسے ستاروں میں چاند آ گیا ہو، خدائی وجود رحمت اور جلال کے لباس میں کھڑا ہے، بادشاہ زمین پہ ہے، حرامی ابن حرامی بھی کھڑا ہے، توجہ نہیں کیا، جو سمجھ گئے ان کو میں داد دیتا ہوں، کم وقت مارا یزید بھی کھڑا ہے نا۔ اس وقت امام حسن خطبہ دیتے ہیں، سنو اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک لہ، اللہ ایک ہے، یخلو تسجدۃ، ہم اسے سجدہ کرتے ہیں، بے
تسجدہ فخر العالمین، اسے کائنات میں صرف ہمارے سجدوں پہ فخر ہے۔ ترجمہ نہیں کر رہا میں بھی، میں نے ایک خطبہ پڑھنا ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ اس وقت امام حسن کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو سمجھ رہے ہیں ان کو میں داد دیتا ہوں، اس کا مطلب ہے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے۔ بادشاہ سن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھذا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھذا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا الحمدللہ۔ میرے ساتھ بولیں گے تو بات آگے بڑھے گی، ایسا نہیں کریں، میرے ساتھ بالکل زیادتی نہیں کریں۔ انا الحمدللہ رب العالمین۔ بادشاہ انا الرحمن، انا الرحیم، انا مالک یوم الدین، انا ایاک نعبد، انا ایاک نستعین، انا اعطیناک الکوثر، انا فصلی لربک وانحر، ھذا ان شانئک ھو الابتر۔ توجہ نہیں کرزیدان محترم، بہت توجہ کیجئے گا۔ اور بادشاہ سن، ہم جب آتے ہیں تو ہماری ماؤں کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہم آئے ہیں، کیونکہ ہم پیدا نہیں ہوتے۔ آخری آدمی تک توجہ کیجئے گا، امام حسن کا جملہ ضائع نہیں کیجئے گا۔ فَنَزَلَ هُوَ الْمَثْلُ الْقُرْآنِ ہی، ہم قرآن کی مثل ہیں، جیسے قرآن قلب محمد پہ نازل ہوتا ہے، ہم بھی ایسے اپنی ماؤں کے دل پہ نازل ہوتے ہیں۔ ہم پیدا نہیں ہوتے، ہم نازل ہوتے ہیں۔ اور جب یزید اور اس کا خاندان پیدا ہوتا ہے تو 6 آدمی کہتے ہیں یہ تو میرا ہے، یہ تو میرا ہے، میرا ہے۔ جو ہے زیادہ محترم، انا مثل القرآن، ہم قرآن کی مثل ہیں۔ انا یطہرکم تطہیرا۔ قبلہ توجہ نہیں کرتے زیادہ محترم، یہ جملہ نہیں ضائع کیجیے، آپ کو مولا کا واسطہ۔ انا لا یتعرف، بادشاہ تم مجھے جانتے نہیں۔ انا شجرتن طیبتن ہو و توبتن طیبتن شجرن ہو و لسمہا، میں ہی تو ہوں جو پھلوں میں چاشنی بھرتا ہوں۔ توجہ نہیں کی عزیزان محترم، ہو و برق صوت ہی۔ اور بادشاہ تم نے کبھی بجلی کی گرج سنی؟ کہ جی میں نے سنی ہے۔ کہ وہ بجلی کی گرج نہیں، میں بولتا ہوں۔ اور میں ہی تو ہوں جو آسمان سے بارش کے قطروں کو گن گن کے بھیجتا ہوں۔ یا میرے خیال سے تھک چکے ہیں اور مجھے چھوڑ دینا چاہیے۔ نہیں اگر آپ تھک چکے تو کوئی بات نہیں، کل ہم تفصیل سے پڑھ لیں۔ بادشاہ سن، میں ہی تو ہوں جو بارش کے قطروں کو گن گن کے بھیجتا ہوں۔ اور بادشاہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ پہاڑ کیسے بنے ہیں؟
جب دنیا نہیں تھی تو صرف زمین تھی، پہاڑ نہیں تھے۔ میں خدا کی محبت میں جو دوڑا، میرے پیروں سے جو مٹی نکلی، خدا کی قسم، کتنا بڑا جملہ تھا اور آپ نے ضائع کر دیا۔ پنجوں سے جو مٹی نکلی وہ پہاڑ بنتے گئے۔ خدا کی محبت میں جوش میں جو میں دوڑتا رہا، جو مجھے پسینہ آیا، اس سے سمندر بن گئے۔ عشق الہی میں جو میں نے انگڑائی لی، میرا ہاتھ جہاں تک پہنچا وہاں سے مشرق سے مغرب بن گیا۔ خدا کی قسم میں کیا کروں آپ لوگوں کا۔ ہوا بطیر ہو بطیر الارض، بس میں نے جتنی پرواز کی، میں آسمان کو اٹھا کے اوپر لے کے جاتا رہا۔ قبلہ توجہ کیجیے گا، بہت توجہ کیجیے گا۔ میں آسمان کو اوپر لے کے جاتا رہا۔ ہو والحیض ہی پھر عرض ہی، میں نے اپنے گھٹنے سے زمین کو جو دبایا، جہاں تک دباتا رہا وہ گہرائی بنتی گئی۔ اور بادشاہ تو مجھے جانتے نہیں، انا یبن ہی علی ابن ابی طالب ذی الجلال والاکرام ہی، میں علی کا بیٹا ہوں۔ میں نے دنیا بنا ڈالی مگر مجھے فخر نہیں، فخر یہ ہے کہ میں علی کا بیٹا ہوں۔ میں علی کا بیٹا ہوں، ام الفاطمہ، میں فاطمہ کا لال ہوں۔ بہت توجہ کیجیے گا۔ اور بادشاہ دیکھ میرا فخر کہ میں کہہ رہا ہوں میں علی کا بیٹا ہوں، اسے کہو کہ یہ کہے کہ میں معاویہ کا بیٹا ہوں۔ توجہ نہیں کرتے زان محترم، یہ اپنی ماں کا نام لے، میں اپنی ماں کا نام لیتا ہوں، مگر یہ جانتا ہے کہ اس کی ماں کا نام بڑے دربار میں لینے کے قابل ہی نہیں، اور میری ماں کا نام تو وہ لیتا ہے جس کی زبان ہی نہیں ہے۔ آپ توجہ نہیں کر رہے۔ اور میری ماں کی تسبیح کرتا ہے وہ۔ بادشاہ تمہیں معلوم ہے خدا کیا تسبیح کرتا ہے صبح و شام؟ یا فاطمہ تو، یا فاطمہ تو۔ اور اے بادشاہ، گھبرائے ہوئے تو نہیں، 5 منٹ کی اور زحمت آپ کو۔ اور اے بادشاہ، سرکار میں نے آگے جانا ہے انشاءاللہ کل آپ کو، ٹھیک ہے؟ اور اے بادشاہ سن، میں تنہا کبھی نہیں رہا، میری صحبت کا محبوب وہ ہے، اور اسے میں نے تنہا رہنے دیا نہیں، کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ میں ہوں۔ یا میرے اللہ، آپ نے توجہ نہیں کی عزیزان محترم۔ اتنے میں یہ ساری باتیں ہوئی، بادشاہ ایمان لے آیا، مختصر کر دیا۔ حسن بادشاہ جب مدینے میں آتے ہیں تو علی استقبال کرتے ہیں، امن کا بادشاہ ہے اور رب امن ہے۔ استقبال کیا، گھر میں لے کے گئے، توجہ ہے، کئی صدقات اتارے ہوں گے، ماتھے کے بوسے لیے۔ یہ میری بات کاش سمجھ آ جائے، توجہ کیجیے گا ذرا۔ پھر امام حسن نے مسجد نبوی میں لوگوں نے کہا کہ مولا وہاں کیا ہوا؟ اب امام حسن لوگوں کو بتانا شروع ہو گئے۔ کئی حرامی شکی بھی تو ہوتے ہیں نا۔ ایک کھڑا ہو کے کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے تصویریں بولیں؟ امام نے کبھی غصہ نہیں آیا، امام کو اس دن ہی آیا تھا، کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تصاویر آپ سے بات کرتی ہوں گی؟ امام نے کہا تک ادی بین الانسان، تیرے انسانوں میں کیا کام؟ کتا بن گیا،
کتا بن کے بھاگا. سوال پیدا ہوتا ہے، مجلس ختم ہو چکی ہے، رسول نے خندق میں 3 دفعہ کہا کوئی ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے. وہ کتا بنا نہیں. امام حسن نے کتا کہا نہیں. کیا کروں میں آپ سے، کیا کروں میں بھائی؟ رسول نے 3 دفعہ کہا ہے نا کتا کتا کتا. نہیں بنا، ظاہر نہیں بنا، باطن تو اس کی نسل کتا ہے نا. ٹھیک ہے نا؟ کوئی ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ کوئی ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ کوئی ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ وہ کتا تو نہیں بنا. امام حسن نے کہا انتق قدی بین الانسان، تیرے انسانوں میں کیا کام؟ کتا کہا نہیں، وہ کتا بن گئے. پر پریشان میں کہ یہ کیا ہوا؟ امام نے کتا بنایا نہیں تو کتا بن گیا. رسول نے 3 دفعہ کہا کتا، وہ کتا بنا نہیں. دفتر کے دفتر کھنگالے، کتابیں پڑھتا 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 میں امام حسن کی بارگاہ میں پہنچا. امام حسن عسکری بادشاہ کی. میں نے امام حسن عسکری سے سوال کیا، سرکار امام حسن نے کہا کہ تیرے انسانوں میں کیا کام؟ تو وہ کتا بن گیا. رسول اکرم نے 3 دفعہ کتا کہا، وہ کتا بنا نہیں. کیوں؟ امام نے کہا اس لیے کہ نبی جانتے تھے یقاتل علی ابن ابی طالب، علی نے اسے قتل کرنا ہے. اگر یہ کتا ہو جائے گا تو علی قتل نہیں کرے گا، کیونکہ علی کتوں پہ تلوار اٹھاتا ہی نہیں. علی کبھی کتوں پہ تلوار نہیں اٹھاتا، تبھی تو کتے کتے ہو چکے تھے. جو ہے علی نے کبھی کسی کتے پہ تلوار نہیں اٹھائی. علی نے جب بھی تلوار اٹھائی انسان پہ تلوار اٹھائی. تو یہ ہے حسن، جو بے جان سے گفتگو کرے تو وہ جاندار ہو جاتا ہے. زہرا کا لال ہے، علی کا بیٹا ذوالجلال.